یہاں پر آپ دیکھیں کہ واو کے اوپر ایک حمزہ ہے اور یہاں پر دیکھیں تو الف خالی ہے، تو یہاں پر کیسے پڑھا جائے گا یہ بتاؤں گا آپ کو۔ اور یہاں پر دیکھیں لام مشدد ہے، دوسرا لام مشدد ہے، تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے یہ بتاؤں گا آپ کو۔ یہاں دیکھیں تنوین کے بعد یا مشدد ہے، یہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا، دیکھیں یہاں پر دیکھیں کون سا قاعدہ ہوگا، یہاں پر دیکھیں کون سا قاعدہ، یہاں پر دیکھیں اور اسی طرح یہاں پر دیکھیں، تو یہ سب آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر کون سے قاعدے لگیں گے، یہاں پر کیسے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ یہاں پر دیکھیں یہ پوری آیت دیکھیں، اس میں دیکھیں آپ کتنے کلرز ہیں، تو اس میں کون کون سے قواعد ہیں، کہاں کون سا قاعدہ ہے، کہاں پر کیسے پڑھا جائے گا، یہ سب آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح سے آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے، دیکھیں یہاں پر یہ آیت اور یہ آیت یہاں پر دیکھیں، اس کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہے، تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح سے آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر دیکھیں یہ عین پر کھڑا زبر ہے اور یہاں پر اوپر مد ہے، یہاں پر دیکھیں واو کے اوپر ایک حمزہ ہے، یہاں پر الف خالی ہے، تو یہاں پر کیسے پڑھا جائے گا، یہاں پر یہ کون سا مد ہے یہ بتاؤں گا آپ کو۔ بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں انشاءاللہ تعالی، اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری چیزیں سیکھیں گے آج کے اس ویڈیو سے۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے 21ویں پارے کا چوتھا رکوع اور آیت نمبر 10۔ یہاں تک ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے تھے، آج ہمیں اس کے آگے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ اسم جلالت ہے اور اس سے پہلے ہے زبر، تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے اللہ، اور یہاں با دیکھیں با ساکن ہے تو اس میں قلقلہ کریں گے یب یب، اور یہاں دیکھیں واو کے اوپر حمزہ ہے تو یہ حمزہ پڑھیں گے، یہ واو اور دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے، اس حمزہ کو اس لام سے ملائیں گے۔ یہاں دیکھیں میم مشدد ہے تو اس میں غنہ کریں گے ثم، یہاں دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، یعیدہ، اس طرح سے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ۔ دیکھیں یہاں پر ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے کیا پڑھا، ساعہ گول تا پر جب بھی آپ وقف کریں یا سانس ٹوٹے یا کچھ بھی ہو آپ کو رکنا پڑے تو آپ اسے ہا ساکنہ سے بدلیں۔ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ۔ یہاں دیکھیں یکل لہو، یہاں پر دیکھیں یا زبریہ کاف نون لام پیش کل، اچھا بعض لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں یکن لہو، یکن، اس نون ساکن کی آواز نکالتے ہیں، جبکہ یہاں پر نون ساکن کی آواز نہیں آئے گی، یہ نون ساکن سائلنٹ ہوگا، یہ نون ساکن اسلام میں داخل ہو جائے گا، اس کو پڑھیں گے وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ۔ یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا، یہاں نون ساکن کے بعد شین ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی یہ دونوں جگہ گننا ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں کون سا مد ہے، یہ مد متصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور یہاں پر بھی مد متصل ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں دیکھیں حمزہ ہے، اس واو کو نہیں حمزہ کو پڑھیں گے، دونوں جگہ مد متصل ہے، دونوں کو ہم 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، یہاں پر ادغام کریں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ
وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. دیکھیں العذاب محضرون اس طرح پڑھیں. فسبحان اللہ حین تمسون حین تمسون وحین تصبحون. دیکھیں ہا کو آپ صحیح سے ادا کریں. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. دیکھیں عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا کہ یہاں پر پڑھنا مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں دیکھیں ہماری سانس ٹوٹی تو ہم نے کیسے پڑھا؟ من الحی. من الحی اگر سانس ٹوٹتی ہے تو آپ ایسے پڑھیں. اب یہاں پر کوئی وقف نہیں ہے تو ہم یہاں اعادہ کریں گے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. یہاں دیکھیں پانچواں رکوع مکمل ہوا لیکن آج ہم چھٹے تک پڑھتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تنتصرون. اب دیکھیں یہاں پر کتنے قواعد ہیں آپ سنیں. دیکھیں نون ساکن کے بعد خواہ یہاں پر اظہار ہوگا یعنی کہ یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. یہاں خواہ کو موٹا پڑھیں گے, قاف موٹا کریں گے, اس کاف کو باریک کریں گے اور یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد میم ہے, یہاں پر اخفا ہوگا. را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے, اس الف مدہ کو کھینچیں گے اور یہاں دیکھیں اخفا ہوگا. تنوین کے بعد ثا ہے, میم میں غنہ ہوگا. یہاں پر ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. یہاں پر جو مد ہے مد منفصل ہے اور یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے, یہاں پر اخفا ہوگا. یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفائے شفوی ہوگا. یہاں جو ہے اخفا ہوگا, یہاں پر بھی اخفا ہوگا. یہاں وقف کریں گے تو یہاں مد عارض کا قاعدہ لگے گا. دیکھیں ایک آیت کے اندر کتنے قواعد ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ مدنی قاعدہ جب تک نہیں پڑھیں گے آپ قرآن پاک کو صحیح سے پڑھ ہی نہیں سکتے. تو آپ مدنی قاعدہ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے, آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سیریز کو آپ پارٹ 1 سے دیکھیں. شروع سے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے, سب قاعدے جان جائیں گے. تو آپ کیسے پڑھیں گے ایک بار میں پھر پڑھتا ہوں, آپ سنیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تنتصرون. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. دیکھیں بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد با, یہاں پر اخفائے شفوی ہوگا. منامکم باللیل والنہار وابتغاء
يَرْزُقُكُم مِّن فَضْلِهِ. یہاں دیکھیں بیچ میں خالی الف ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے با سے ملا کے وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ. یہاں پر بھی دیکھیں ادغام کریں گے خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي. یہاں مد متصل، یہاں بھی مد متصل. السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. دیکھیں یہاں پر دونوں لام مشدد ہے، یہاں تنوین کے بعد لام ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صدق اللہ العظیم. یہ دیکھیں ہمارا 21ویں پارے کا چھٹا رکوع مکمل ہو گیا، اور یہاں پر دیکھیں رکوع الرباع، تو اس کا مطلب پاؤ پارا بھی مکمل ہو گیا 21ویں پارے کا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں سمجھیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.